بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک ہم اس کتاب میلے میں اور بک فیئر اور المہرجان الکتبیہ میں جب تک ہم نہیں آئے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایسا لگتا تھا کہ کتابوں سے پوری دنیا دور ہے, اور کسی نے سچ بھی کہا تھا کہ یہ جو دور ہے یہ کتابوں کا دور نہیں ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ لوگ ابھی بھی صرف پی ڈی ایف تک محدود نہیں ہیں, بلکہ کتابوں کی شدید خواہش اور شدید ذوق جو ہے وہ کتابوں کو پڑھنے کا اور کتابوں کے مطالعہ کرنے کا ان کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كيف حالك يا أخي الكريم؟ حياكم الله أهلا وسهلا. یہاں خاص طور سے احمد الرسونی کی ساری کتابیں موجود ہیں. احمد الرسونی الاعمال الکاملہ احمد الرسونی احمد الرسونی. احمد الرسونی نے خاص طور سے مقاصد شریعہ پہ زبردست کام کیا ہے. یہ احمد الرسونی یہ مالکی ہیں, مالکی مغربی ہیں, اور انہوں نے خاص طور سے مقاصد شریعہ امام موافقات للامام الشاطبی کی اس پہ انہوں نے زبردست کام کیا ہے رسونی نے. اور رسونی اور جاسر عودہ یہ ایسے ہی علامہ یہاں اللہ الفاسی یہ وہ شخصیات ہیں, اور یہ من علماء الکبار میں سے موجودہ علماء کبار میں سے یہ حضرات ہیں. وكلهم من احمد الرسونی. لا علماء من المغرب. علماء من المغرب. مجموعة أحمد الرسوني كاملة. ابو الحسن الددو كتب موجود؟ لا غير موجود. غير موجود. موجود أحمد الرسوني وعلماء المغرب. علماء المغرب. وكتب في مقاصد والرسوني الشريعة. كذلك من علماء المغرب. مغربي. ويعتبر مرجعية علم المقاصد. مرجعية. وعنده رسالة ونظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. امام شاطبی. هذه الماجستير وهذه الدكتوراه. یہ کتاب احمد رسونی کی جو انہوں نے موافقات للامام الشاطبی الغرناطی کی کتاب کا جو نقطہ نظر تھا, انہوں نے نظریۃ المقاصد عند الامام الشاطبی, امام شاطبی کا جو مقاصدی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے, انہوں نے اس کتاب میں یہ ماجستر کا ان کا رسالہ ہے جس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ کتاب کتاب قیم ماتع, یہ زبردست کتاب ہے. جو امام شاطبی کی موافقات اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرے, پھر اس کے بعد امام شاطبی کی موافقات کا مطالعہ کرے. موافقات میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے محاضرات في مقاصد الشريعة, سلسلة محاضرات كان ألقاها الشيخ أحمد الرسوني تعريف بعلم المقاصد. یہ احمد الرسونی کی جو محاضرات ہے, احمد الرسونی نے جو مختلف مناسبات پر جو اپنے محاضرات مقاصد شریعہ کے تعلق سے پیش کیے تھے وہ سارے محاضرات اس کتاب میں جمع کر دیے گئے. یہ کتاب بھی خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو مقاصد شریعہ پر کام کرنا چاہتے ہیں. هذا السي دي في المحاضرات صوتية. یہاں ان کے جو محاضرات اس میں جو ہے قلم بند کیے گئے ہیں, اس کی سی ڈی بھی موجود ہے. آپ ان کے محاضرات کو اس میں سن سکتے ہیں اور اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ مقاصد شریعہ پہ رسونی نے بہت اچھا اور عمدہ کام کیا ہے, اور جن لوگوں کو مقاصد شریعہ سے انٹرسٹ ہے یا وہ اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں تو خاص طور سے احمد الرسونی کا مطالعہ کریں. المختصر الأصولي هو مختصر في أصول الفقه, دورة تأسيسية لأصول الفقه. یہ اصول فقہ میں احمد الرسونی کی کتاب ہے جو ایک بنیادی کتاب ہے. اس کتاب میں احمد الرسونی نے مدخل الى علم اصول الفقہ, یعنی اصول فقہ میں آپ بنیادی باتیں اصول فقہ کی اس کتاب میں موجود ہیں. مدخل کہتے ہی ہیں داخل ہونے کی جگہ کو, دروازے کو, یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اصول فقہ کی بنیادی اور بیسک معلومات حاصل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ احمد الرسونی کی اس کتاب کو المختصر الاصولی کے نام سے جو موجود ہے, اور یہاں کتنے بکم حاضر ہے آخر 50, یہ 50 رنگٹ کی ہے تقریباً. انڈیا کے اس کے کتاب کی قیمت تقریباً 700 روپے ہے. تو اگر انڈیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں, ہندوستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ کتاب بہت ایکسپینسیو ہے, بہت مہنگی اور غالی جداً ہے. نعمل تخفيض تخفيض ان شاء الله, يعني ضروري في تخفيض للطلبة. الله اكبر كبيرة. هنا موجود امام عبد الحميد الفراهي وكذلك من الهند
وجهود في خدمة القرآن وعلوم دراسة نظرية تحلیلیة تطبیقیہ دکتور حسن یشو. یہ امام عبدالحمید الفراہی ہیں جو ہمارے علاقے سے 45 کلومیٹر دور ہیں. 45 کلومیٹر دور ہیں اس لیے کہ ان کا جو علاقہ ہے وہ اعظم گڑھ ہے اور یہ شبلی کے علامہ شبلی رحمہ اللہ کے یہ شاگرد ہیں. اور لیکن عربوں نے جو اس دکتور حسن یشو مغربی یہ جو ہے دکتور حسن یشو سافر الى الهند سافر الى الهند لمنزل الشيخ وتم ووضع صورة له امام منزل الشيخ الحميد الفراهي في الهند وعمل الدراسة هنا. یہ حسن یشو نعم حسن یشو جو ہے یہ ہندوستان کا دورہ کیا, ہندوستان کا سفر کیا اور پھر اس کے بعد گاؤں ہے فریاں جو قبیلہ ہے, جو فریاں جو گاؤں ہے وہاں انہوں نے ان کی یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. امام عبدالحمید الفراہی کا جو مکان ہے اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے, وہاں انہوں نے ان کی یہ تصویر بھی ہے. انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا اور امام عبدالحمید الفراہی کو انہوں نے پڑھا اور ان کی ساری خدمات کو انہوں نے جمع کیا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اب تک عبدالحمید الفراہی کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح ان کو پڑھنے کا حق تھا. اور جنہوں نے اور اگر امام عبدالحمید الفراہی کے بارے میں اگر مختصراً آپ جاننا چاہتے ہیں ان کی عظمت اور ان کی وہ علمیت اور ان کی ادبیت اور زبان و بیان ان کا, تو خاص طور سے آپ سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جو رفتگاہ میں ان کے وفات پر جو مضمون لکھا ہے اور مضمون قلم بند کیا ہے تو وہ مضمون آپ پڑھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان کی وفات پر سید سلیمان ندوی نے کہا تھا الترجمان والا الصلاۃ علی ترجمان القرآن, الصلاۃ علی ترجمان القرآن کے نام سے وہ مضمون ہے, تو آپ وہ مضمون پڑھ سکتے ہیں. عبدالحمید الفراہی کا یہ زبردست کام ہے. مجموعة من إصدارات مجمع الفقه الإسلامي بالهند الموجز في أصول الفقه. الموجز في أصول الفقه ہے یہ جو اس وقت جو ہے ہندوستان کے جو بڑے فقہا ہیں ان میں ایک مولانا عبید اللہ اسدی صاحب کا بھی نام آتا ہے. یہ جو بادہ مدرسہ ہے وہاں شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے الموجز فی اصول الفقہ یہ واقعتاً یہ بہت عمدہ اور شاندار کتاب ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کتاب کو اصول فقہ اس کتاب کو مدرسے کے نصاب میں داخل ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کتاب میں صرف اور صرف اس ادلہ متفقہ علیہ کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ وہ ادلہ جو مختلف فیہ ہیں جیسے استحسان ہے, قیاس ہے, مصالح مرسلہ ہے, عرف ہے, وہ ساری بحث اس میں مختصر اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ کتاب تو مدرسوں میں نصاب کے قابل ہے, اس لیے کہ ہم مدرسوں میں جن کتابوں کو پڑھتے ہیں, فار ایگزامپل اصول الشافعی اور پھر اس کے بعد نور الانوار, پھر اس کے بعد حسامی, تو ان میں یہ بحثیں نہیں آ پاتی جو ادلہ مختلف فیہ ہیں, بلکہ ان میں ادلہ مختلف فیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے عبید اللہ اسدی صاحب نے. تو یہ قابل مطالعہ کتاب ہے, بلکہ یہ درس میں داخل درس کرنا چاہیے اور داخل نصاب بنانا چاہیے اس کتاب کو. اس سے جو بنیادی ادلہ مختلف فیہ کا جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہوگا, اور یہ ان کے لیے ایک زینہ کی حیثیت سے اصول فقہ میں اس کے مہارت کے لیے یہ کتاب بہت لابدی اور ناگزیر ہے اس کا مطالعہ کرنا. یہاں یہ کتاب یہ موجود ہے اور اس میں اس کی تقریض محدث جلیل عبدالفتاح ابو غدہ نے کی ہے, الفقی النبیل دکتور محمد رواس خلاجی جیسا کہ یہ مشہور ہیں. انہوں نے رواس خلاجی کی کتابیں ہیں وہ جو, اور اس کے بعد جو ہے اس پہ تقدیم جو ہے مولانا ابو الحسن علی حسنی الندوی نے کی ہے, اور من لا یعرف ابو الحسن علی الندوی وہ کتابہ شہیر ماذا خزر العالم من حدات المسلمین. اللہ اکبر, هنا موجود. وانت تعرف ابو الحسن علی حسن الندوی كيف تعرف؟ لا انا اعترف احنا نطبع تقريبا كل كتبه من سنوات يعني الشيخ ما شاء الله. انت تعرضت هذا الكتاب؟ نعم انت تعرضت هذا الكتاب؟ انت قرأته نعم. ما شاء الله. وعندي كتب اخرى للشيخ ابو الحسن الندوي. وماذا رايك عن هذا الكتاب؟ لا كتاب مهم ورائع لكل مسلم ضروري ان يقرأه. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ کتاب واقعتاً اس لائق ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے, اس لیے اخبرنی عن ذلك الكتاب مختصرا باختصار شديد. بيتكلم هذا الكتاب بشكل سريع ومختصر عن الأسباب التي أدت إلى تدهور المسلمين في الوطن العربي والطرق اللي
يعيد بها نهضته مرة أخرى. يسرد الأسباب اللي أدت إلى هذا والوسائل هم ينهضوا مرة أخرى ولا يكون المسلمين. دكتور جمال नाम इस किताब में ख़ास तौर से ये बताया गया कि मुसलमानों के ज़वाल से, मुसलमानों के इन्हितात से दुनिया को क्या नुकसान पहुँचा. तो इस किताब का जब मुताला करें आप तो इस हैसियत से उन नुकात का मुताला करें कि आखिर वो नुकात, वो बुनियादी असबाब क्या थे जिनको मुसलमानों ने छोड़ा, और उन मुसलमानों ने जब उससे किनारा कशी की तो दुनिया को क्या नुकसान पहुंचा और दुनिया किस इन्हितात में जा गिरी मुसलमानों के इन्हितात से. तो इस किताब का जब आप मुताला करें तो इस नुक्ते नज़र से करें ताकि आपको मालूम हो कि मुसलमान क्या थे और क्या हो गए. هذا أحد تلاميذ الشيخ عبد الكريم السيد البدوي أبو سليمان الندوي. هذا من مصر. عمل شرح جواب السائل في شرح الشمائل المحمدية. هذا أحد تلاميذ الشيخ الندوة عبد الكريم السيد الندوي البدوي المشهور بمصطفى الندوي. مصطفى أبو سليمان الندوي. أبو سليمان الندوي هذا مصري. لكن هو أتى إلى هنا، عاش فترة إلى هنا في ماليزيا والهند تلميذ من سيد سليمان الندوي. نعم هو من تلاميذ الشيخ أبو الحسن الندوي. نعم. ये अब्दुल करीम सैयद अलबदवी अहमद सुलेमान मुस्तफ़ा नदवी अशहीर, ये जो मशहूर है मुस्तफ़ा अबू सुलेमान अन्नदवी से, ये मौलाना अबुल हसन अली हसनी अन्नदवी के तिलमीज़ रशीद हैं जिनकी ये किताब है जवाब उस्साइल अन शरह शमाइल. तो ये किताब जो है शमाइल पे, ये इसमें इन्होंने सबसे पहले हदीस को ज़िक्र किया, फिर उसके बाद उस हदीस में जो गरीब अल्फाज थे उसके मानी बयान किए, फिर उसके बाद उस हदीस की जो उमूमी मफ़हूम था, उमूमी माना था, वो बयान किया है. ये किताब आप देख सकते हैं. مكتوب في أصول الفقه ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعية. هذه كتب الشيخ أبو الحسن الندوي، بعض من كتبه المتوقية يعني. له عناوين ما شاء الله كثيرة. المسلمون وقضية فلسطين أبو الحسن अली हसनी अन्नदवी रहमहुल्लाह. ये आज जो क़ज़िया फ़लस्तीन का जो क़ज़िया चल रहा है, तो इस क़ज़िये में आप जो है मौलाना अबुल हसन अली हसनी अन्नदवी की ये किताब ज़रूर मुताला करें. मौलाना السيرة النبوية أبو الحسن الندوي. السيرة النبوية أبو الحسن अली हसनी अन्नदवी. इस पे तक़दीम डॉक्टर यूसुफ़ अल-क़रज़ावी रहमहुल्लाह की है. और कौन है जो यूसुफ़ अल-क़रज़ावी से नावाकिफ़ हो, वो इस सदी के अज़ीम फ़ुक़हा में से थे और अज़ीम अदीब भी थे. उनका मौसूआ कामिला छप गया है, आप देख लें. हर मौजू पे उन्होंने कलम उठाया और उसको लिखा. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. وأنتم من مصر وأنتم مقيمون المغرب. مصر لا. المغرب. نرجع إلى مصر وأرجع إلى المغرب. وأنتم تأتون هنا لبيع الكتب للمعارض فقط. لمعارض فقط. نعم. الله أكبر كبيرا ما شاء الله.